یار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے امیر انسان تھے لیکن سب سے سادہ انسان سادہ ہم اگر زوال کے اندر ہیں تو اس لیے کہ کمال کی عادتیں ہم نے چھوڑ دی ہیں، تو زوال سے نکلنا ہے تو کمال کی عادتیں ہم نے دوبارہ اپنانی ہے۔ بالکل۔ آج دنیا نے ایک سسٹم نکالا جس کو کہتے ہیں کریڈٹ ریٹنگ، ہے جی سسٹم۔ سیوک مدینہ میں کریڈٹ ریٹنگ کا سسٹم 7ویں صدی میں اللہ کے نبی نے ہمیں دے دیا۔ ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں لیتی، جیسے ہم نے پہلے ہی بات کی، ایک ایک چیز کمال کی ہے، ایک ایک چیز کمال کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کے اوپر ہم ابھی ایک حدیث سنا کے ہٹے کہ انسان کو تباہ کیا کرے گی؟ اس کی طمع، حرص، لالچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویوز، اور اب ہم تقریباً اپنی طاق راتوں میں سے ایک اور طاق رات کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آج کی اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کھاؤ پیو اور صدقات دو اور اچھے کپڑے پہنو لیکن بغیر کبر کے، کیونکہ اللہ کو کون پسند ہے؟ جو اس کی نعمتوں کو اپنے اوپر استعمال کرتے ہیں۔ مستند احمد کی حدیث نمبر 6656 ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں نے حدیث کیوں کوٹ کی ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ ہمارے یہاں پر ایک یہ بھی کانسیپٹ بن گیا ہے کہ یار میں تو ملنگ ہوں، یار میں تو گندے کپڑے، یار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے امیر انسان تھے لیکن سب سے سادہ انسان ہے۔ منیملسٹک کی جو آپ بات کرتے ہیں، منیملزم سیکھا کدھر سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے کیا کہا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ آپ کی کمر پہ چٹائی کے نشان، آپ حکم کریں کیا چاہیے، رائٹ؟ لیکن جب ان کو لوگ دیکھتے تھے وہ کہتے تھے یار یہ کیا خوشبو ہے، کیا خوش لباسی ہے۔ وہ کبھی بھی کھلے بے ہنگم بالوں کے ساتھ، میرے اپنے والد صاحب کو اللہ ان کے درجات بلند کریں اشفاق بھائی، میں نے اپنے والد، میں پھر بھی اس معاملے میں تھوڑا سا ہوں کہ یار میں کبھی کنگھی کیے بغیر، میں سست آدمی ہوں، میں نے بالوں کو پیچھے خود بنایا ہے تاکہ مجھے کنگھی نہ کرنی پڑا کرے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میں نے اپنے والد صاحب کو کبھی بھی وہ کہتے تھے کہ یار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی، he would be spick and span when if he will leave his room، کنگھی کر کے، نہا کے، شیو پر کے، پرفیوم لگا کر وہ باہر آتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ میرے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں لیتی، جیسے ہم نے پہلے ہی بات کی، ایک ایک چیز کمال کی ہے، ایک ایک چیز کمال کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے کسی بھی صورت۔ ہم اگر زوال کے اندر ہیں تو اس لیے کہ کمال کی عادتیں ہم نے چھوڑ دی ہیں، تو زوال سے نکلنا ہے تو کمال کی عادتیں ہم نے دوبارہ اپنانی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا رکھ رکھاؤ، ان کی وزاداری، شرافت، سچائی، امانت، دیانت، یہ ہر چیز اخلاقیات کی انتہا، اور پھر سچے تاجر والی جو ہم نے بات کی۔ اور میں اب آپ کے لیے ایک خوشخبری بھی لے کے آ رہا ہوں اور ایک تکلیف دہ خبر بھی لے کے آ رہا ہوں۔ آپ بھی سوچیں کیا بات کر رہا ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث نمبر 5351 ہے اور مسلم کی حدیث نمبر 1002 ہے، کہ جو اپنے اہل و عیال پہ اس لیے خرچتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے وہ صدقہ بن گیا، چیریٹی بن گئی، جو ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا۔ اچھا اب سیڈ نیوز کیا ہے اس میں؟ اگر آپ کے پاس خرچنے کے لیے ہے ہی نہیں تو آپ نہ صدقہ دیں گے، نہ زکوٰۃ دیں گے، نہ خیرات دیں گے، آپ ان تینوں اپر ہینڈ آسائشوں سے محروم ہو گئے، اور پھر آپ مشکلات کے اندر بھی چلیں گے۔ وہ آپ دیکھیں کہ سروائیول کی ایسی جنگ ہے کہ جس کے اندر آپ کی عبادات کے اندر بھی آپ کا فوکس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، نہ خشیت، نہ کوئی بھی، کیونکہ آپ تو پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ اور وہ لوگ جو ہمارے یہاں پہ ایک ٹرینڈ چل پڑا نا کہ جی بھوک تو کچھ بھی کرا لیتی ہے صاحب، تو پھر آپ کچھ بھی کریں گے نا، پھر آپ یہ نہ کہیں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، پھر آپ کا خدا، جس کی ڈیفینیشن ہم نے پہلے بھی کی تھی، خدا وہ ہے جس کی عبادت کی جائے، پھر آپ کا خدا آپ کی بھوک ہوگی، جس کے لیے آپ جرم کریں گے، جس کے لیے آپ مایوسیوں کے اندر گھریں گے، سب کچھ اس کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گا، سب کچھ، ٹھیک ہے۔ سو اس بات کو سمجھیے گا کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہم نے سوک مدینہ پہ ابھی بہت اور کچھ کہنے کو ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کانسیپٹ کو سمجھیں کہ پیسہ کمانا ضروری ہے، پیسے کی ہوس
سے بچنا ضروری ہے، اور آپ نے اگر صدقہ زکوٰۃ خیرات دینی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ہوگا تو آپ دیں گے نا جی ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ ہم آپ کو نا ان قریب اگلی بلکہ اینڈ میں ٹورڈز اینڈ جاتے ہوئے میں آپ کے ساتھ اب یہ بھی شیئر کریں گے کہ یار حلال انویسٹمنٹس کیسے کی جا سکتی ہیں. یہ بھی تو ایک جی بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے نا، یہ بھی اسی میں ہمیں سکھایا گیا. تجارت میں مداربہ شراکت داری کیسے ہو سکتی ہے. ابھی ہمارے یہاں مداربہ کا سر ایک بڑا نارمل عام لوگ سمجھتے ہیں میرا پیسہ ہے آپ کی عقل ہے، تو اگر پیسہ ڈوب گیا تو آپ میرے ایکول کے 50-50 کے لاس میں میرے پارٹنر ہیں، نہیں، جبکہ یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا یہاں پر میں ایک مزے کی بات بتانا چاہ رہا ہوں. اس پہ لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھا، میں ایک جگہ یہ بیٹھے بات کر رہا تھا کہ سر تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ ہمیں جو بندہ ہے ڈوبتا جائے ہمارے پیسے. اس کانسیپٹ یہ ہے کہ جس نے انویسٹ کیا اس کے پیسے ڈوبیں اس گے. کے ڈوبیں گے یا جو بھی فائدہ ہوگا. آج دنیا کو میں ایک مزیدار چیز آپ کو بتا کے آج کی بات ختم کرتا ہوں. آج دنیا نے ایک سسٹم نکالا ہے جس کو کہتے ہیں کریڈٹ ریٹنگ. ہے جی سسٹم. بالکل. سوک مدینہ میں کریڈٹ ریٹنگ کا سسٹم 7ویں صدی میں اللہ کے نبی نے ہمیں دے دیا. آپ میرا ان کا پیسہ ہے، میری سکل ہے، ٹھیک ہے. اشفاق بھائی کا پیسہ ڈوب گیا کیونکہ میں نے بے ایمانی کی اپنے کام میں، تو اشفاق بھائی جا کے کچھ نہیں کریں گے، کریڈٹ بورڈ کے اوپر میرا نام لکھیں گے کہ علی نے اپنا کام ایمانداری سے نہیں کیا. اب یہ بچہ وہ بچہ کوئی بھی اور بندہ جو انویسٹر ہے وہ نیکسٹ ٹائم آگے دیکھا اچھا اس پہ علی کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، او ہو علی کے ساتھ انویسٹ نہیں کرنا. جی. تو میری کریڈٹ ریٹنگ گر گئی. اس کی بجائے اگر وہاں پہ انہوں نے لکھ دیا علی نے اپنی پوری محنت کی تھی لیکن باذن اللہ ہمیں یہ نقصان ہوا، اب لوگ کہیں گے یار ٹھیک ہے اس نے ایمانداری سے کام تو کیا تھا. اب دیکھیں یار یہ کریڈٹ بیلنس کا کتنا زبردست نظام اسلامک اکنامکس میں موجود ہے، سوق مدینہ میں پریکٹیکلی موجود تھا. رسک مینجمنٹ بھی ہے. رسک مینجمنٹ، ہاں وہ رسک مینجمنٹ کی ہم نے بات بھول گئے. ہمارے تجارت میں اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جی لوگ پورے باغ خرید لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باغ جب تک تمہاری کھجور پیلی نہ ہو جائے، پکنے کے قریب نہ ہے، پکنے کے قریب نہ ہے، وہ پک پیلی ہوگی نا اس کے بعد تب تک باغ کا سودا نہیں کر سکتے. سر آج ہمارے یہاں پر فائلوں کے سودے ہو رہے ہیں جی ٹھیک ہے، اور وہ سودے جو ہیں وہ بس مال دیکھا بھی نہیں ہے اور ہم لے لیتے ہیں اور ہوا میں مال لیتے ہیں. ابھی ایک اسلام آباد میں ہی وہ ایک بڑا مشہور ایک بلڈر تھا جو لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ جی آپ میرے ساتھ اتنا انویسٹ کریں اور آپ کو 8% ریٹرن پہلے دن سے ملے گی. ابھی پراپرٹی بنی بھی نہیں ہے اور اس وقت لوگ بیٹھے وہاں پر رو رہے ہیں. اور یہ عام ہے، فیوچر ٹریڈنگ ہو رہی ہے. فیوچر ٹریڈنگ بھی کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہونا. اور یہ کس چیز کی اس کے اوپر ہم ابھی ایک حدیث سنا کے ہٹے کہ انسان کو تباہ کیا کرے گی، اس کی طمع، حرص، لالچ. انشاءاللہ ویورز پہ مزید کل بات کریں گے. اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.